آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا نقشہ منظور ہو گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اوریہ مقبول صاحب، آپ بتائیے گا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اقدام کو؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سٹیپ ہے جو پاکستان گورنمنٹ نے لیا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جب آپ ایک میپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیریٹری کو کلیم کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی جو بھی کہے، اگر یہ بیسیکلی ایک ٹیریٹری ہے جو آکوپائیڈ ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ انلیگل آکوپائیڈ ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی آف نیشنز کے اندر اس کے بھونچال کھڑا کرنے والی صورتحال ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہو، جیسا بھی کہو، جس طرح کا بھی کہو، ہم اپنی کلیم کو ثابت رکھتے ہیں اور ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان میں آفٹر 1973 کے بعد یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ جو پاکستان گورنمنٹ نے لیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ڈپلومیٹک لیول کی بات میں کرتا ہوں، ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر بھی آپ نے بنیادی طور پر اپنا کلیم آفیشلی اسٹیبلش کیا ہے کہ ہمارا یہ کلیم ہے، اور یہ مستقل رہے گا، کیونکہ آپ آفیشل میپ ہے، آپ کا مستقل رہے گا، اس میں دنیا جو مرضی کہے، اس نے جو مرضی کہنا ہی کہنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا ایک ریگولر سٹانس اسٹیبلش رہے گا جو کہ اس نقشے سے ہوتا ہے۔ جی، اور یہ صاحب یہ بھی کہیے گا، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے پہلا پریکٹیکل سٹیپ ہے جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے، مزید کیا ایسے اقدام ہے جو آپ کی نظر میں فوری اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی سفارت خانے ہیں، تقریباً 110 کے قریب سفارت خانے ہیں، ان کے اندر ریگولرلی ان کا جو والز ہیں اس کے اوپر کشمیر کی جو پینٹنگز ہیں، کشمیر کے اندر جو اٹراسٹیز ہیں، ان کی تصویریں ہیں، ان کی ایک ریگولر نمائش ہونی چاہیے، ہمارے سیمینارز ہونے چاہیے، ہمارے مختلف ان کے ورکشاپ ہونے چاہیے۔ تمام سفارت خانے دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ کشمیر کے بارے میں اس ایشو کو ریگولر مستقل اٹھائیں، صرف ایک دن کے لیے نہیں، مستقل اس کو اٹھاتے رہیں۔ جی، اور یہ صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، ڈاکٹر ہما بقائی بھی ہمارے ساتھ موجود۔ پاکستان نے نیا سیاسی نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کہیے گا یہ قدم کتنا اہم ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، یہ قدم اس لیے اہم ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، جو انڈیا نے کیا تھا 5 اگست کو، اس کو 1 سال ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تو انڈیا نے ایک طریقہ کار اپنایا کہ ہلو برائے مہربانی ہولڈ کیجیے۔ جی، ڈاکٹر ہما بقائی بھی اس اقدام کو سراہ رہی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا نقشہ منظور ہو گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اوریہ مقبول صاحب، آپ بتائیے گا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اقدام کو؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سٹیپ ہے جو پاکستان گورنمنٹ نے لیا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جب آپ ایک میپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیریٹری کو کلیم کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی جو بھی کہے، اگر یہ بیسیکلی ایک ٹیریٹری ہے جو آکوپائیڈ ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ انلیگل آکوپائیڈ ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی آف نیشنز کے اندر اس کے بھونچال کھڑا کرنے والی صورتحال ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہو، جیسا بھی کہو، جس طرح کا بھی کہو، ہم اپنی کلیم کو ثابت رکھتے ہیں اور ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان میں آفٹر 1973 کے بعد یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ جو پاکستان گورنمنٹ نے لیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، ڈپلومیٹک لیول کی بات میں کرتا ہوں، ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر بھی آپ نے بنیادی طور پر اپنا کلیم آفیشلی اسٹیبلش کیا ہے کہ ہمارا یہ کلیم ہے، اور یہ مستقل رہے گا، کیونکہ آپ آفیشل میپ ہے، آپ کا مستقل رہے گا، اس میں دنیا جو مرضی کہے، اس نے جو مرضی کہنا ہی کہنا ہوتا ہے، لیکن پاکستان کا ایک ریگولر سٹانس اسٹیبلش رہے گا جو کہ اس نقشے سے ہوتا ہے۔ جی، اور یہ صاحب یہ بھی کہیے گا، جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے پہلا پریکٹیکل سٹیپ ہے جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے، مزید کیا ایسے اقدام ہے جو آپ کی نظر میں فوری اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی سفارت خانے ہیں، تقریباً 110 کے قریب سفارت خانے ہیں، ان کے اندر ریگولرلی ان کا جو والز ہیں اس کے اوپر کشمیر کی جو پینٹنگز ہیں، کشمیر کے اندر جو اٹراسٹیز ہیں، ان کی تصویریں ہیں، ان کی ایک ریگولر نمائش ہونی چاہیے، ہمارے سیمینارز ہونے چاہیے، ہمارے مختلف ان کے ورکشاپ ہونے چاہیے۔ تمام سفارت خانے دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ کشمیر کے بارے میں اس ایشو کو ریگولر مستقل اٹھائیں، صرف ایک دن کے لیے نہیں، مستقل اس کو اٹھاتے رہیں۔ جی، اور یہ صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا، ڈاکٹر ہما بقائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کہیے گا کہ آپ اس پالیسی کو، ہماری خارجہ پالیسی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صحیح سمت میں جا رہے ہیں ہم لوگ؟
دیکھیے کشمیر سب کو سے لے اہم کے؟ بات تو یہ ہے کہ کشمیر پہ جو ہمارا سٹانس ہے نا کہ اب ہم ڈپلومیٹک پش دیں گے, پولیٹیکل پش دیں گے اور اسٹریٹجک پش دیں گے, یہ نقشہ ان اقدام کا حصہ ہے. اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ جو آپ سمجھیے کہ تاریخی طور پر جو ہمارا کلیم ہے اس کو ایک حتمی شکل, ٹینجیبل فیز دے دیا گیا ہے. اور یہ جو نقشے کا ایشو تھا, یہ بات تو کنا کہ ہمیں انڈیا کو ایک میسج دینا ہے, ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک میسج دینا ہے, ہم یہ پیش کریں گے یونائٹڈ نیشنز میں کہ یہ پاکستان کا فارمل پولیٹیکل سٹانس ہے بیکڈ بائی ہسٹری آن دا جیوگرافیکل باؤنڈریز آف پاکستان. ہیونگ سیڈ دس, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر نقشے پہ کنسنسس نہیں تھا. آپ کا پی ٹی وی پہ غلط نقشہ چل جاتا تھا, آپ کی کتابوں میں بعض جگہ غلط نقشہ تھا, اور یہ تھا کہ کیونکہ انڈیا کی طرف سے اتنا پریپیگینڈا تھا اس حوالے سے, بالخصوص جیوگرافیکل فریم ورک کے حوالے سے, کہ ایکچولی بہت زیادہ ابہام کریٹ ہو گیا تھا اور پاکستان کا ایک پوائنٹ آف ویو یا ایک سمجھیے نقشہ جو تھا وہ سامنے نہیں تھا. اس وقت جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا سرکاری نقشہ ہے اور کنسنسس سے پاس ہوا ہے, یعنی تمام جماعتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں, تمام سیاسی جماعتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں, بشمول ایک اپوزیشن جو ہر بات پہ آپ کو نالا نظر آتی ہے, تو یہ اس بات کا عکاس ہے کہ چاہے پاکستان کے اندر چاہے پاکستان کے باہر, یہ پاکستان کی جغرافیائی حدود کے حوالے سے ہمارا پولیٹیکل کلیم ہے, جس میں لائن آف کنٹرول بھی واضح ہے. جو ڈسپیوٹڈ حصہ ہے اس سے یونائٹڈ نیشنز کے پلیبیسائٹ کی بھی بات ہے. مور امپورٹنٹلی جو فاٹا کا سٹیٹس چینج ہوا ہے اس کو اب کے پی کے کا حصہ بنایا گیا ہے. اور جو بہت چھوٹی لیکن بڑی اہم بات, اس سر کریک, کیونکہ سر کریک پہ جو ہمارا سٹانس ہے جو انڈیا سے مختلف ہے ایسٹ ورڈ اور ویسٹ ورڈ کے حوالے سے, جی اس سے ہمارا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون تھا یعنی سمندر پہ جو ہمارا حصہ تھا اس پہ انڈیا قابض ہونے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ چیزیں اب ہم آرٹیکولیٹ ہیں, ہم نے واضح کر دیے, اور میرے خیال ہے کہ ہمارے یہاں بچے بچے کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ چاہے سر کریک ہو چاہے کشمیر ہو, اس پہ پاکستان کا پولیٹیکل کلیم یہ ہے, بشمول گلگت بلتستان, بشمول دا پولیٹیکل سٹانس آن فاٹا. تو میرے خیال ہے کہ یہ ایک اہم قدم ہے, کیونکہ یہ کوالیفائی کرتا ہے کہ پاکستان اپنے ہسٹوریکل کلیمز کو جیوگرافیکلی کیسے دکھا رہا ہے, اور کیونکہ ہم اس کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی لے جا رہے ہیں اس لیے یہ اور اہم بن جاتا ہے. اور پھر دیکھیے جو ہماری اسٹرگل ہے اس کو یہ ویلیڈیٹ کرتا ہے. ہماری اسٹرگل کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے, اور اس تاریخ اس کے اقدام ساتھ سے ساتھ کافی چیزیں واضح ہوئی ہیں. جی ہما بقائی صاحبہ آپ ساتھ ہی رہیے گا. اور یہ مقبول صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ کافی ایک سٹرونگ میسج دیا گیا ہے, اور کل ہم یوم استحصال منانے جا رہے ہیں, اس سلسلے میں ہم کس طرح سے میسج دے سکتے ہیں اور کیا میسج دینا چاہیے ہمیں بھارت کو؟ دیکھیں میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ جو نقشہ ہوتا ہے یہ ایک پرماننٹ میسج ہوتا ہے, یہ مستقل میسج ہوتا ہے جو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیتے ہیں کہ ہم اس نقشے کو اپنی ٹیریٹری تسلیم کرتے ہیں. آپ کی بکس کے اندر, آپ کی آفیشیل ویب سائٹس کے اندر, آپ کی باقی جگہ پہ, آپ ایون آپ کی ایمبیسی میں یہی نقشہ جو ہے یہ لہراتا ہے, اور یہی نقشہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اس کے اوپر دنیا جو مرضی کہتی رہے, جیسے اس کے اوپر کلیم کرتی رہے وہ دنیا, تو یہ ایک تو پرماننٹ موو ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا آپ نقشہ آپ دیکھ کے آتے ہیں تو اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں ایسا. جب آپ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہم یونائٹڈ نیشن کی فلاں فلاں قرارداد کے تحت یہ ڈسکشن ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے اس کا. ظاہر بات ہے وہ چیز جو کہ سخت خانے میں پڑی ہوتی ہے, یہ صرف ایک نقشے کو جاری کرنے کے بعد ایک مستقل قسم کی ڈسپیوٹڈ جسے کہتے ہیں چیز بن جاتی ہے, اور ایک مستقل قسم کی پوائنٹ آف ڈسکشن بن جاتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ ہم بنا رہے ہیں, اچھی بات ہے, ہمیں بنانا چاہیے 5 ستمبر کو, لیکن ساری بات یہ ہے کہ کیا 5 ستمبر جو ہے یہی کشمیریوں کا مسئلہ؟ نہیں, ایسا نہیں. کیا آج اگر فار ایگزامپل 370 جو ہے انڈیا واپس بحال کر دے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا کشمیر ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے؟ آج وہاں انڈیا ہیومن رائٹس دے دے تو کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنا ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے؟ کشمیر کا مسئلہ بنیادی طور پر اس برصغیر پاک و ہند کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. انفنشڈ ایجنڈا کیا ہے
کہ इस पाकिस्तान इस बरसगीर के अंदर दो कौमें रहती हैं, एक है मुसलमान और एक है हिंदू। दोनों अलहदा हैं, अपने रंग के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से, जुबान के हिसाब से नहीं, अपने अकीदे के हिसाब से। तो अनफिनिश्ड एजेंडा ये नहीं है कि आपने टेरिटरी जो है उसके ऊपर कब्जा करना है। आपने कश्मीर को, इसलिए आप कश्मीर के साथ हैं क्योंकि वो एक मुसलमानों का इलाका है और आपका एजेंडा ये था कि उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, वरना 15 और तरीके चल रही है इंडिया के अंदर। आप तमिलनाडु के हक में क्यों नहीं जाते? आप जो है वो मिजोरम के साथ क्यों नहीं खड़े होते? आप जो है वो माओइस्ट की मूवमेंट के साथ क्यों नहीं खड़े होते? इसलिए खड़े नहीं होते कि बुनियादी तौर पर वो हमारे पाकिस्तान के कयाम के बुनियादी नजरिए के साथ लगा नहीं खाते। तो ये बुनियाद जो है ये आप आगे करेंगे तो तब आप कश्मीर को आगे जाके अपने उसके मौजू को दुनिया के सामने क्लियर कर सकेंगे, फिर क्लियर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया और ये मकबूल साहब आपके पॉइंट ऑफ व्यू का और डॉक्टर हुमा बकाई आपके वक्त का। आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान का नया नक्शा मंजूर हुआ है, अहम कदम करार दिया जा रहा है इसको। नक्शे में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ऐसे में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि कश्मीरी और मुल्की क़यादत ने नए नक्शे से इत्तफाक किया है।